معزز محترم پیارے برادران ملت اسلامیہ اور دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات میں، زندگی میں نمونہ ہے، مثال ہے۔ یہ فقط مسلمانوں کے لیے مثال نہیں ہے، خالی ہم مسلمان حضور کی تعریف کرتے رہیں۔ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و اقدس پر جنہوں نے بھی پڑھا، دنیا کے جو بھی اسکالر اور ریسرچر جنہوں نے بھی پڑھا، حضور کو اعلیٰ اور بے مثال ہی پایا ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے کچھ دنیا کے مشہور ترین لٹریچر پروفیسر، ایسے اعلیٰ تر فلسفی، ان کے جو رائے خیال میں آپ کے سامنے انہی کی بکوں سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ مہاتما گاندھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھا، انہوں نے ریسرچ کر کے اپنے ایک بک ہے، انگلش بک ہے، دا ینگ انڈیا، اس بک میں لکھا، I wanted to know the best of the life of one who hold today an undisputed sway over the earth of million of mankind۔ میں نے آخرکار یہ جاننے کو ارادہ کرا، یہ ملین لوگوں کے دلوں میں جو ہے کسی شک و شبہ جگہ بنا رکھا، یہ کون شخصیت ہے، انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے پڑھنے کو کوشش کرا، پھر وہ بولتے ہیں، I become more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in whose day in the scheme of life۔ ہم نے یہ نتیجے پر پایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو اخلاق یہ تلوار کے تلے یا تلوار کے سایہ طلب پر پھیلائے، یہ بالکل نہیں تھا۔ یہ جو کنسپٹ کہنا بالکل غلط تھا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دو ڈے ان دا اسکیم آف لائف، جو زندگی کے جو طرز عمل ہمیں وہ بہتر پائے، اسی وجہ سے اسلام میں لوگ جا رہے ہیں۔ پھر آگے بتاتے، اٹ واز دا ریجڈ سمپلسٹی، دا اٹر سیلف ایفیسمنٹ آف دا پروفیٹ، دا اسکرپلس ریگارڈ فار پلیڈج، اس انٹینس ڈیووشن آف ہز فرینڈس اینڈ فیلوور، اس انٹرپریٹی، اس فیئرلیسنس اور اس ایبسلیوٹ ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ اس اون مشن۔ وہ ساری اوصاف گنتے، ایک عاجزی، حضور کی شدت ترین اپنا اخلاق حمید عاجزی، پرخلوص، اپنے ذاتی سے یہ بالکل بے نیاز، پرخلوصی اور زاہد رہتے ہیں، اور اپنے جو فالوور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اخلاق حمیدہ جو حسنہ ہیں، اور خدا کا خوف ہے، نڈر کی جرأت مندی کی زندگی ہے، یہ ساری نقطوں کی وجہ سے ہی اسلام عروج پر ہے۔ مہاتما گاندھی اپنے اینگ آف انڈیا میں لکھتے ہیں، پھر وہ آخر کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثانیہ وہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں، when I closed the second volume of the prophet's biography, I was sorry there was not more for me to read to the great life۔ افسوس ہے میں اس مہا شخصیت کی ہے نا لائف آگے پڑھنے کو میرے پاس اب کتاب نہیں رہی، مجھے بہت مزہ آ گیا حضور کا پڑھتے پڑھتے۔ اب حضور علیہ السلام فقط اب مسلمان کے لیے وہی پڑھتے نعت نہیں، جو بھی حضور کے بارے میں ریسرچ کرے پڑھے وہ یہی پائیں گے، حضور علیہ السلام عظیم تر شخصیت ہے۔ دنیا کے بڑے اسکالر ہیں، جارج برنارڈ شاہ، انہوں نے اپنے کی کتاب میں جینیون اسلام نام میں کتاب لکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو اصلی حقیقت اسلام، پیور اسلام، اس کتاب میں وہ اپنے بات رکھتے ہیں، I have always held the religion of Muhammad, peace be upon him, in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appeared to me to possess that assimilating capacity to the changing pace of existence, which can make itself appeal to every age۔ برنارڈ سے کہتے ہیں، میں اپنے کتاب میں ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو میں نے اعلیٰ درجے میں ہی دیکھا ہے،
आई एस्टिमेट करके देखा है, कभी मैं उसे हल्के में नहीं लिया उस मजहब को। वजह ये थे, ये इस्लाम जो मजहब है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मजहब, हर ज़माने में हर एज में आप इसके जो अप्लाई करें, हर एज वाले को ये बिल्कुल शूट होगा। किसी एज में इस्लाम पुराना नहीं हो सकता है, इसके अंदर ये खूबी है। फिर आगे बर्नार्ड शाह कहते हैं, आई हैव स्टडीड हिम द वंडरफुल मैन एंड इन माई ओपिनियन फार फ्रॉम बीइंग एन एंटी क्रिश्चियन। मैंने देखा हैरत अंगेज शख्सियत इंसान है, लोग कहते हैं एंटी क्रिश्चियन है, दज्जाल है हुजूर के बारे में। मैंने जब पढ़ा हुजूर को बिल्कुल दूर पाया, ऐसा आदमी ही नहीं है वो। ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। उन्हें तो यूं कहे आप, वो तो इंसानियत को बचाने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन बोलना चाहिए। बर्नार्ड शाह अपने किताब में लिखते हैं, फिर बोलते हैं एक बात वो चैलेंज करते हैं, आई हैव प्रोफेसाइड अबाउट द फेथ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के जो मजहब को मैं पेशगोई करता हूँ उनके बारे में, दैट इट वुड बी एक्सेप्टेबल टू द यूरोप ऑफ टुमारो। कल का यूरोप, ये सारे यूरोप का लोग इस मजहब को कबूलेगा। as it is beginning to be acceptable to the Europe of today। आज का हमारा यूरोप, ये 1700 में लिखते हैं बुक, बताते आज का यूरोप इस्लाम को धीरे धीरे कबूल करने तो लग गए, लेकिन आने वाले वक्तों में इस्लाम पूरा यूरोप काबिज हो जाएगा। बर्नार्ड शाह पेशगोई करते हुआ भी ऐसा है, दुनिया में हर कोने में, हर यूरोप के शहरों में इस्लाम जिंदाबाद रह रहे हैं, वो कभी बुझा नहीं सकता। बर्नार्ड शाह लिखते हैं, सरोजिनी नायडू हिंदुस्तानी है, आपने स्कूल बुक में बच्चों ने सब सरोजिनी नायडू का नाम सुना है। उसने इस्लाम के बारे में पढ़ के बोला, इट वॉज द फर्स्ट रिलीजन दैट प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड डेमोक्रेसी। एक वाहिद ऐसा मजहब है, ये जो कहता है वही करता है, जो कहता है वो कर दिखने वाला मजहब यही दिखा। फॉर इन द मॉस्क when the call for prayer is sounded and worshippers are gathered together, the democracy of Islam is embodied 5 times a day when the peasant and the king kneel side by side and proclaim God alone is great। कहते हैं इस्लाम की खूबी मस्जिद में देखो, जब अजान की अल्लाह के नाम अल्लाहु अकबर का आवाज़ जब आता है तो हर कोई मस्जिद में आते आवाज़ को लब्बैक कहते आते हैं, गरीब और अमीर सब एक लाइन पर और अल्लाह को झुकते हैं, सबका नारा एक अल्लाह बड़ा है। फिर कहते हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर एंड ओवर अगेन। मैं तो कई बार हैरत होगी इस मजहब को देख के, बाय दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम दैट मेक मैन इंस्टिंक्टिविटी ए ब्रदर। और इनकी ना तकसीम वाले जो मोहब्बत बरादरी का देखो, मैं खुद हैरत अंगेज रहा इस मजहब की खूबी। सरोजिनी नायडू अपने आइडियल ऑफ इस्लाम नाम किताब में लिखते हैं, एक बड़े प्रोफेसर रहे अंग्रेज का, आपने सब उनका नाम सुना होगा, माइकल एच हार्ट। उन्होंने एक किताब लिखा द 100, उस किताब का नाम द 100, 100 दुनिया का आला तरीन शख्सियत। उन्होंने एक बार रिसर्च करा, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपॉइंट किया। दूसरा बार रिसर्च करा, उसमें भी उन्हें बड़ी शख्सियत नबी को ही पाया, उसमें भी नंबर उला में हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिखे। फिर माइकल एच हार्ट कहते हैं, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन में सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन बाई अदर। मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को मेरे लिस्ट में मैंने नंबर 1 जो दुनिया के मुअस्सर तरीन शख्सियत में मैंने चुना है। बहुत सारे लोगों को सवाल भी होगा मुझसे, एतराज़ भी कर सकते हैं और ये सवाल कर ताज्जुब भी होंगे मुझसे। फिर कहते हैं, बट ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्टरी हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। लेकिन एक बात मैं आपसे और बिल्कुल यकीन दिहाई देते बताता हूँ, दुनिया में हिस्ट्री तारीख, सारी तारीख में एक ही ऐसी शख्सियत को आप नजर आएंगे, चाहे वो मजहबी लेवल पर हो, गैर मजहबी लेवल पर हो, इतने बड़ी हस्ती को आप और नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैं अपने द 100 किताब में हुजूर अलैहिस्सलाम को नंबर उला में मैंने लिखा है
مائیکل ایچ جی آرٹ اپنے دا 100 کتاب میں بتاتے ہیں. اور جیمس میچینر لکھتے ہیں اپنے کتاب میں اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں نے بہت کری، تو انہیں اسلام کو دفع کرتے ہوئے کتاب لکھی اس مغربی نے. تو اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، بڑی لمبی بات ہے، وہ لکھتے ہیں orphan at birth he was always particularly solicitous of poor and the needy, the widow and the orphan, the slave and the downtrodden. At 20 he was already a successful businessman and soon become director of camel caravan for a wealthy widow. When he reached 25, his employer Lady Khadija, recognizing his merit, proposed marriage. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہو کر یہ دنیا میں آئے ہیں اور ہمیشہ غریبوں کو، ودواؤں کو، نادانوں کو، جو پسماندوں کو ہمیشہ ہیلپ کر خاطرداری کرتے ہیں. اور 20 سال جب عمر ہو گئے تو وہ ایک بزنس مین بن چکے ہیں. کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کے سب سے بڑے مالداری خاتون خدیجہ کے ان کے کارواں قافلے کا لیڈر بن گئے 20 سال میں ہی. پھر اس کے بعد 25 سال میں خدیجہ نے ان کا خوبی کو سمجھا، ان سے بھی 15 سال یہ اولڈر ہے، عمر میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی شادی کی. پھر اپنے ساری زندگی میں بتاتے ہیں اینڈ as long as he lived remained a devoted husband، ایک وفادار شوہر بن کے کھڑے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آگے بتاتے ہیں forced now to fight in defense of the freedom of conscience which he preached. He became an accomplished military leader, although he repeatedly went into the battle outnumbered, and out of spread as much as 5 to 1, he won some spectral victories. انہیں مجبور ہوا، جو وہ مانتا ہے ان کے جو عقائد کے خلاف، جب وہاں کے لوگوں نے جب خلاف ورزی کر دی تو انہیں ان کے خلاف بیٹل کرنا پڑا. وہ ایک سپہ سالار بھی رہے، انہوں نے جنگ بھی لڑے، ان سے 5 گنا زیادہ طاقتور لوگوں سے وہ لڑ بھی گئے. ہی ون سم اسپیکچرل وکٹری، اور انہوں نے شاندار جیت بھی حاصل کی ہے. یہ جیمس میکنار لکھتے اپنے کتاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. جان ڈیونپورٹ لکھتے ہیں، اس کے کی کتاب ہے ان اپولوجی فار محمد اینڈ دا قرآن. ہم قرآن اور محمد کے ڈیفینس میں لکھتے ہیں، معذرت میں لکھتے ہیں. بہت سارے مغربوں نے اسی کتاب چاپ کے اسلام ٹیررسٹ ہے بولا، تو ڈیفینڈ میں لکھتے ہیں. 1870 کی کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں with all the simplicity which is so natural to a great man, he performed the humblest offices whose humbleness it would be idle to conceal with pompous diction even by Lord of Arabia. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاجزی میں، تمام تر عاجزی اخلاق ان کے اندر ہونا ایک بڑی عظیم شخصیت ہونے کے وجہ سے لازمی ہے. یہ عظیم شخصیت ہے، اس لیے ان کے اندر عملش سارے اخلاق پائے جائیں گے، تو اس لیے لازم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ سارے اوصاف پائیں گے بڑے ہیں. پھر کہتے ہیں ان کے گھر میں ان کی جو گھریلو حال ہے وہ ہم اوصاف بڑے لمبے چوڑا کر کے بھی بتانے کی قابل نہیں رکھتا ہے. ایسے اوصاف بھی دیکھا جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ عربی کے لیڈر ہے. He mended his own shoe and coarse woolen garment, milked the ewes, sucked the earth, and kindled the fire. Diet and water were his usual fare, and milk and honey his luxuries. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسے تھے، بالکل عاجزانہ. اپنے گھر کے اندر جوتے بھی وہ سنبھالتے تھے اور گھر میں چولہا جلاتے تھے اور اب گھر کے جو بکری کے دودھ دہاتے تھے. یہ سارے اخلاق کے. پھر کہتے ہیں ڈیٹس اینڈ واٹر ویر از یوزول، ان کے جو عادی زندگی پانی ہے، کھجورے تھے، اور ان کی لگژری زندگی تھا اور شہد تھا اور یہ ساری دودھ تھا. بس ایسی ہی زندگی کاٹتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. پھر فرماتے when he traveled he divided his morsel with the servant. جب سفر کرتے ہیں
اپنے نوکر کو، غلاموں کے ساتھ اپنے نوالے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہو سفر میں اپنے ہی نوالے سے اپنے نوکر کو بھی کھلا لیتے۔ یہ ہمارے تعریف نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے والے مغربی لوگ، یہ جان ڈیونپورٹ لکھتے ہیں اپنے کتاب میں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بات۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں the sincerity of his acceptance to benevolence was justified at his death by the exalted state of his coffers۔ اور یہ عظیم شخصیت ہونے کی اتنی ہی کافی ہے کہ ان کی اخلاق کے ساتھ وہ اپنے زندگی میں جب دنیا سے رحلت کر گئے تو ان کا تجورہ خالی تھا، کچھ نہ تھا۔ یہ بھی ان کی عظیم حیثیت ہونے کی دلالت کرتے۔ جب انگریز دیکھتے اپنے نظریات پر دیکھتے تو حضور نے کوئی مال دنیا کے لیے اپنے لیے نہیں چھوڑا، بولتے کافی یہ بڑا ہونے کے لیے یہی دلیل ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اب ڈبلیو مونٹگمری واٹ لکھتے ہیں، اپنی کتاب ہے اس محمد ایٹ مکہ، اس میں لکھتے ہیں اس readiness to undergo persecution for his belief, the high moral character of the man who believed in him and looked up to him as leader, and the greatness of his ultimate achievement all argue his fundamental integrity. To suppose Muhammad as impostor raises more problem than it is solves۔ مونٹگمری واٹ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مذہب کی جو عقیدے کو حفاظت کرنے کے لیے ان کی جو نچاور جو تیاریاں اور ان کے جو اخلاق حمیدہ اور ان کے ساتھ رہنے والوں کے جو اخلاق، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ لیڈر بنایا۔ پھر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق جیسے بھی ہو، پھر کہتے ہیں none of the great figure of history is so poorly appreciated in the West as Muhammad۔ جیسا بھی ہو ویسٹرن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراہنے میں کوتاہی کری، بہت ہی ہلکا کرا اتنی بڑی عظیم شخصیت کو، اور یوروپینوں نے بہت ہی ہلکے میں لے لیا ہے کیونکہ وہ انہوں نے نظر اندازی کیا ہے اسلام کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں اس کے خلاف میں لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں 10 لہذا not merely must we credit Muhammad with essential honesty and integrity of purpose if we are to understand him at all, if we are to correct the errors we have inherited from the past۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعی حضور کا آپ کو سمجھنا ہے، حضور کو سیکھنا ہے، ماضی میں ہمیں جو ورثہ ملا غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں، یہ سب آپ کو حقیقت میں ازالہ کرنا ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بنیادی سچائی کو، اپنے مقصد کی جو پاکیزگی کو آپ کو سمجھنا ہی پڑے گا۔ وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، یہ ان کی کتاب میں اسٹینلی لینڈپول لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ بڑی the army followed his example and entered the quickly and peacefully, no house was robbed, no woman insulted, one thing alone suffered destruction, going to the Kaaba, Muhammad peace be upon him stood before each of the 360 idols and pointed to it with his staff, saying truth has come and falsehood has fled away۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں مکہ فتح کا روز جب مکہ میں قابل ہوئے، بتا رہے ہیں دنیا کے بے مثال فوج حضور کا، کہتے بتاتے ہیں the army followed his example، یہ بے مثال ہے ان کا آرمی، پیسفل۔ اب کوئی جگہ ایسی جگہ ہے پہلے یہاں دشمنی تھی، جب کوئی قابض ہو جائے گا دوبارہ اپنے قبضے میں آئے گا، وہاں کے جو حال ہے جو جوش و خروش کا عالم بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فوج ہے بڑے آرام سے پیسفلی، نہ ہی کوئی گھر لوٹا، نہ نو وومن انسلٹڈ، نہ کوئی کسی کا ریپ ہوا، نہ کسی کو بے عزت کری۔ بتاتے ہیں one thing alone suffered destruction، ایک بات ہے وہاں کعبہ میں پہنچ گئے تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں 360 آئیڈول تھے، بدھ تھے، اور اس بدھ کو نیچے گراتے حضور کہتے تھے ٹروتھ ہیز کم اینڈ فالسہڈ ہیز فلڈ اوے، اور سچائی آ گیا اور جھوٹ اور باطل ازالہ ہو گیا، نکل گئے، نعرہ لگاتے تھے۔ یہ کہتے پھر آگے کہتے ہیں وہ It was thus Muhammad peace be upon him entered again his native city۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تھے، وہ اپنے مادری وطن میں دوبارہ پہنچنے کا جو طریقہ دیکھیے آپ،
پھر کہتے ہیں through all the annals of conquest there is no triumphant entry comparable to this one. دنیا میں سارے ہسٹری آپ ٹٹول کر دیکھیں گے، حضور علیہ السلام جیسے، ان کی فوج جیسے جہاں فتح ہوئے، فتیاب ہوئے، ایسے لشکر، ایسے سپہ سالار آپ دیکھ نہیں سکتے. وہ اپنے کتاب حضور علیہ السلام اور اسٹینلی لینپول نے اپنے کتاب میں حضور علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں. اینی بسنٹ آپ نے اسکول میں پڑھا ہے، اینڈو اور انگلینڈ ہے، انگلینڈ سے ولادت ہے، ہندوستان کے لیے جیے، وہ مدراس میں ختم ہوئے، ایک خاتون ہے، آزادی ہندوستان میں کانگریس کا اور پریسیڈنٹ بھی رہی وہ. تو اپنے کتاب میں اسلام کو پڑھ کر وہ لکھتے ہیں. اور لائف اینڈ ٹیچنگ آف محمد، یہ کتاب مدراس سے چھپی ہے، 1932 کی چھپی ہوئی کتاب ہے. وہ کہتی ہے It is impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia, who knows who he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty prophet. حضور علیہ السلام کی زندگی کوئی اگر ریسرچ کریں گے، حضور علیہ السلام عربی کے جو پروفیٹ حضور علیہ السلام کو جب ہم ریسرچ کریں گے تو ہم یہ پائیں گے حضور علیہ السلام اخلاق حسینہ، کیسے اچھی زندگی کاٹنا، کیسے اور بہتر زندگی کاٹنا، عزت احترام کرنا، یہی ہم پا سکتے ہیں. اگر ہم پڑھیں گے تو حضور کے احترام کرنا ہی ہمارے دل میں آئے گا. پھر کہتے ہیں although in what I put to you I shall say many things which may be familiar to many, yet I myself feel whenever I reread them a new way of admiration, a new sense for reverence for that mighty Arabian teacher. میں بارہا حضور کا میں پڑھتا رہتا ہوں، بلا کر میں جتنا بار پڑھتا ہوں تو حضور کے لیے میری محبت میں، میرے اور عزت میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. اس شخصیت اور بڑی شخصیت ہے. انہوں نے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں. الفونس ڈی مارٹن لکھتے ہیں 1790 میں حضور کے بارے میں، فلوسفر، اوریٹر، اپوسٹل، لیجسلیٹر، ویریئر، کنکیرر آف آئیڈیا، ریسٹورر آف ریشنل ڈاگمن آف کلٹ وداؤٹ امیج. حضور فلسفی والے ہیں، خطیب ہیں، اپوسٹل رہنما مذہبی لیڈر ہیں، لیجسلیٹر قانون ساز ہیں، ویریئر مجاہد ہیں، کنکیرر آف آئیڈیا اور فتح کرنے والے کے پیچھے آئیڈیا دماغ دار ہیں، ریسٹور آف ریشنل ڈاکومنٹس آف اے کلٹ وداؤٹ امیج، بغیر امیج سے اللہ کو عبادت کرنے کو، عقیدہ رکھنے سکھانے والے. دنیا کو عقائد پڑھے کہ اللہ، اس کا تصور نہیں، تصویر نہیں، آپ اللہ کو یاد کرو. یہ پڑھانے والے حضور علیہ السلام. پھر فاؤنڈر آف دا 20 ٹیرسٹریل ایمپائر، 20 زمینی سلطنتوں کی بانی ہیں، 20 زمینی سلطنتوں کی بانی بھی ہیں. اینڈ آف ون اسپرچل ایمپائر، ایک مذہبی رہنما ہے، دیٹ از محمد، یہ ہے محمد. پھر کہتے ہیں آخر as regards all standard by which human greatness may be measured. دنیا میں انسانیت کو پیمانہ کرنے والا ہر وہ پیمانہ، we may will ask، اس پیمانے کے ذریعے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، is there any man greater than he؟ دنیا میں ان سے بھی کوئی بڑی ہستی ہے؟ انسانیت کو پیمانہ کرنے والا ہر پیمانے پہ میں حضور کو دیکھ رہا ہوں. کافر بولتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، حضور سے بھی بڑھ کر کوئی بڑی ہستی دنیا میں کوئی ہے؟ وہ خود کہتے ہیں ہم نے کوئی نہیں دیکھا. یہ حضور علیہ السلام. یا ان کی کتاب، یہ فرنچ کتاب ہے، اسے ٹرانسلیشن کیا ہے، اس میں لکھتے ہیں. اور ریورنڈ بوسورتھ اسمتھ لکھتے ہیں he was Caesar and Pope in one, but he was Pope without the Pope's pretensions. حضور سیزر بھی ہیں اور حضور پوپ بھی ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں دو سیزر بھی ہے اور پوپ بھی ہے. سیزر تو کنگ ہے ان کا، بڑا کرسچین کا کنگ ہے، بٹ یہ پوپ بھی ہے، مذہبی رہنما بھی ہے. لیکن حضور علیہ السلام میں کوئی پریٹینشن نہیں ہے کہ اپنے گمانڈ یا کوئی ظاہری تشکیل حضور میں نہیں، عاجزی ہے. اینڈ سیزر وداؤٹ دا لیجین آف سیزر، کوئی فوج نہیں ہے پھر بھی سیزر ہے، مہاراجا ہے. وداؤٹ اسٹینڈنگ آرمی، نہ آرمی ہے، وداؤٹ اے باڈی گارڈ، نہ باڈی گارڈ رہتے ہیں، اتنے بڑے آدمی کو تو سب کچھ ہونا ہے. وداؤٹ اے پیلس، نہ انہیں ایوان ہیں.
विदाउट ए फिक्स्ड रेवेन्यू, ना ही ना कोई रेवेन्यू है महीने में, कोई टैक्स ही कमाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं. If ever any man had the right to say that, he ruled it by a right divine. अगर कोई ये कहना चाह रहा है, किसी ने भी अगर इलाहियत पर, लिल्लाहियत पर, खुदाई पर कोई अगर हुक्मरानी की, it was Muhammad, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. For he had all the power without his instrument and without its support. Now